بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جو حضرات یوٹیوب چینل پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ مزار شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری دیال باغ آگرہ میں موجود ہیں۔ ہمارے بغل میں جناب حسین ناصر سعید صاحب جو مزار شہید ثالث علیہ رحمت و رضوان کے اس وقت کے متولی ہیں، اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ مزار کا تعمیری کام ابھی جاری ہے، جو بعض وجوہات کی وجہ سے ابھی رکا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی یہ کام مکمل ہوگا۔ قاضی نور اللہ شستری علیہ رحمت و رضوان ہندوستان آئے تھے اور قاضی القضات کے عہدے پر لاہور میں فائز رہے، اور اپنے زمانے قضاوت میں اور منصب کے دور میں انہوں نے کئی کتابیں مشہور و معروف لکھیں، جن میں سے سب سے مشہور کتاب جو ان کی ہوئی وہ احقاق الحق ہوئی، جس کا یہ جواب ہے احقاق الحق ابطال باطل کا۔ ابطال باطل کشف الحق نہج الصدق علامہ ہلی کی کتاب کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ ابطال باطل فضل ابن روزبہان کی کتاب تھی، جس کا جواب قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ نے احقاق الحق کے نام سے لکھی تھی، اور یہ کتاب اس وقت ایران میں 18 یا 22 جلدوں میں جو ہے وہ آیت اللہ مرشی نے اس پہ حاشیے کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے۔ قاضی نور اللہ شستری علیہ رحمت و رضوان کو اسی احقاق الحق جیسی کتاب لکھنے کی وجہ سے، جس میں انہوں نے بے پناہ دلائل دیے ہیں ولایت علی کے اوپر، توحید کے اوپر انہوں نے لکھا، نبوت کے اوپر لکھا، امامت کے اوپر انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ علماء اہل سنت کی کتابوں سے انہوں نے حوالے دیے ہیں، اور بہترین کتاب یہ دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے۔ قاضی نور اللہ شستری نہ صرف ایک قاضی تھے بلکہ وہ فقیہ تھے، بلکہ وہ متکلم تھے، بلکہ وہ ایک ادیب بھی تھے فارسی ادب کے۔ وہ انہوں نے فارسی میں شاعری بھی کی ہے۔ کاروان ہند جو مشہد مقدس کے آستانے سے چھپی ہے، اس میں ان کا کلام بھی موجود ہے۔ قاضی نور اللہ شستری علیہ رحمت و رضوان کی دوسری کتاب ہے مجالس المومنین، جو ایران میں 2 جلدوں میں چھپی ہے، اور ہندوستان میں اس کا 1 جلد میں ترجمہ ہوا ہے۔ جو بھی کتاب ایک طریقے سے اس میں تاریخ بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بے شمار محبان علی کے واقعات اور ان کو شہید کیے جانے کے واقعات بھی انہوں نے تحریر فرمائے۔ قاضی نور اللہ شستری کو اسی احقاق الحق کتاب کے لکھنے کی وجہ سے علماء سے جو حسد ہوتا ہے، تو اس زمانے میں بھی آپ کے مخالف علماء جو تھے، جو اس زمانے میں ناصبی تھے اور دشمن اہل بیت تھے، انہوں نے قاضی نور اللہ شستری کے قتل کے لیے جہانگیر اکبر بادشاہ کے بیٹے کو وادار کیا۔ جہانگیر نہ صرف ایک بادشاہ تو تھا ہی، لیکن وہ کوئی دیدار بادشاہ نہیں تھا، ایک عیاش اور ایک جو ہے وہ شرابی اور کبابی بادشاہ تھا، اور علماء نے اس کو وادار کیا، اور اس نے باقاعدہ طور پر اقرار کیا کہ قاضی نور اللہ شستری کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس نے علماء سے رائے مانگی، علماء سے تحریریں لی، تو علماء نے جو ہے وہ تحریر پر دستخط کر دی کہ قاضی نور اللہ شستری کا قتل جو ہے وہ اسلام کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، اسلام کی بقا کے لیے۔ اس طریقے سے قاضی نور اللہ شستری کے لیے کئی سزائیں جو ہیں وہ معین کی گئیں۔ ان میں ایک سزا یہ تھی کہ گدی سے زبان کھینچ لی جائے، گرم سیسا ان کے حلق میں انڈیل دیا جائے، اور اس کے علاوہ ان کو دروں سے، خاردار دروں سے ان کو سزا دی جائے۔ تو چاروں چیزوں سے ان کو خاردار درے بھی مارے گئے، سیسا بھی انڈیلا گیا، اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ زمین پر گھسیٹا بھی گیا، زبان بھی گدی سے کھینچی گئی، اور ان کو طرح طرح سے ظلم کر کے ان کو جو ہے وہ قتل کیا۔ لیکن جب قاضی نور اللہ شستری کو لے کر جا رہے تھے، تو انہوں نے ان کے حالات زندگی میں یہ تحریر ہے کہ انہوں نے ایک اٹکری اٹھائی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا کہ فدا رب انی مغلوب فانتصر۔ اتنا لکھ کے انہوں نے اوپر اچھالی اس اٹکری کو، اور وہ نیچے جب گرا سٹکا یا اٹکری، تو انہوں نے اس کو اٹھا کر جو دیکھا تو اس پہ لکھا تھا، جس کا میں ترجمہ قرآن کی آیت کا پیش کر رہا ہوں کہ اگر تو میرا سچا بندہ ہے تو تو اس ظلم پر صبر کر لے۔ قاضی نور اللہ شستری نے صبر کیا، اور انہوں نے اپنے دور میں تقیہ نہیں کیا۔ اگر قاضی نور اللہ شستری تقیہ کرتے تو یہ عظمت اور یہ بزرگی ان کو نہ مل پاتی، اور لوگوں کو نقصان پہنچتا، مسلک تشیع کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچتا، اور بہت کافی لوگوں کو اس سے جو ہے وہ ضرر پہنچتا، اور شیعت بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے بدنام۔ لیکن انہوں نے جب لوگوں نے کہا، بعض دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ تقیہ کر لیے، تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ تقیہ ہم جیسے انسان پر جو ہے وہ حرام ہے۔
اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جب امام اپنے جد کی سیرت کے اوپر چلے، جب امام حسن نے تقیہ نہیں کیا، جب مولائے کائنات نے تقیہ نہیں کیا، جب امام حسین نے تقیہ نہیں کیا، امام سجاد نے تقیہ نہیں کیا، امام سجاد سے لے کر 11 امام تک نے جب تقیہ نہیں کیا تو امام جناب قادر اللہ شستری تقیہ کیوں کرتے؟ انہوں نے اپنے اجداد کی طریقے سے شہادت کے جام کو پیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی لاش کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک کوڑے کے اوپر ڈال دی گئی تھی، لیکن وہاں اتنی خوشبو پھیلی ان کی لاش سے کہ دنیا حیران ہو گئی۔ پھر ان کو کسی صورت سے دفن کیا گیا، لیکن کافی عرصے تک ان کی قبر جو ہے وہ نامعلوم رہی اور گمنام رہی۔ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ کتاب لکھی، لیکن ان کی قبر کا پتہ نہیں، کیونکہ بادشاہ کی حکومت تھی، مغلیہ سلطنت اس وقت حاکم تھی، اور وہ ظالم اور بربریت پسند مغل سلاطین تھے جنہوں نے جو ہے وہ اسلام و شریعت اور دین کو اور انسانیت کو ہندوستان میں بہت نقصان پہنچایا۔ اس وقت جو ہے وہ قبر تک آ رہے ہیں، لیکن کافی عرصے کے بعد، کئی صدی کے کئی دہائیوں کے بعد ان کی قبر کو جو ہے وہ علامہ میر حامد حسین صاحب علیہ رحمۃ اور رضوان کو پتہ چلا، انہوں نے خواب میں دیکھا یا ان کو بشارت ہوئی، تو وہ سن 1019 میں جو ہے وہ قاضی اللہ شستری کو قتل کیا گیا تھا۔ قبر کا پتہ نہیں تھا، لیکن 1188 ہجری میں ان کے اس مزار کی جو ہے وہ مرقد کی تعمیر ہوئی، اور مرقد کے اوپر جو ہے وہ مقبرہ چھوٹا سا بنا، اور جہاں اسی مقبرے میں ان کے بیٹے بھی یہاں پر دفن ہیں۔ اور برسن خانوادہ صاحب ابقات نے خود میر حامد حسین صاحب علیہ رحمت و رضوان نے، جنہوں نے ابقات الانوار جیسی مشہور زمانہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس یہاں کی زمین بھی خریدی، پھر اس کے بعد ان کے معتقدین نے اور ان کے مقلدین نے بھی، اور پھر ان کے بیٹے ناصر الملت علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں اس کو دن دونا اور رات چوگنا ترقی دی جاتی رہی، یہاں تک کہ سعید الملت اور نصیر الملت کا زرعی دور آیا، اور انہوں نے اپنے دادا میر حامد حسین صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے والد ناصر الملت سید ناصر حسین صاحب علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے ادھورے کام کو آگے بڑھایا، چاہے وہ تصنیف و تالیف کا معاملہ رہا ہو اور چاہے تعمیری کام رہا ہو۔ تو نصیر صاحب اور سعید صاحب کے زمانے میں اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور سن 1965 میں شاید یہ مجھے یاد آتا ہے کہ سن 1965 میں یا 66 میں اس کی تکمیل ہوئی، اور 2 مینارے اور ایک گنبد کی شکل میں یہ مزار بنا، اور مجالس کا یہاں پر سلسلہ قائم ہوا ناصر الملت کے دور میں۔ پھر یہاں پر سالانہ مجلسیں ہونے لگیں، جو کووڈ-19 کی وجہ سے اس سال جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہیں، لیکن جو ہے وہ اسی سال میں سن 2021 کے نومبر میں دیوالی کی چھٹیوں میں مزار شہید ثالث کی 4 5 6 7 نومبر کو مجالس قادر اللہ شستری علیہ رحمت و رضوان کے سالانہ جلسے کے عنوان سے جو ہوتی ہے وہ مجلسیں ہوں گی۔ کل جو 18 جمادی الثانی کی تاریخ تھی، وہ شہید ثالث قادر اللہ شستری علیہ الرحمہ کے شہادت کی تاریخ تھی، تو کل یہاں پر جو ہے وہ دن بھر مجالس منعقد کی گئیں، جس میں دہلی سے 3 ذاکرین علماء و ذاکرین 3 حضرات آئے تھے، جن میں حجت الاسلام جناب رئیس جارچوی صاحب تھے، جناب علی عباس نقوی صاحب تھے، اور جناب اب حسن کمیلی صاحب تھے جنہوں نے خطاب فرمایا، اور 3 ذاکرین لکھنؤ سے آئے تھے، جناب صدف صاحب جون پوری نے خطاب کیا، اور حقیر ظہیر احمد خان افتخاری نے مسجد کو پڑھا، جناب سجاد ناصر سعید ابقاتی نے خطاب کیا، جناب مہدی افتخاری کے فرزند عباس مہدی افتخاری نے جو ہے وہ قاضی نور اللہ شستری کی برسی کی مجالس کو خطاب کیا۔ اس وقت جو ہے وہ رات کے جو ہے وہ 2:15 2:30 بج رہے ہیں، ابھی جو ہے وہ شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرا صدیقہ کونین کی محفل منعقد ہوئی تھی، جس میں مقامی اور بیرونی شعراء نے اپنا کلام بارگاہ سید عالمیان میں پیش کیا۔ 2 بجے میں یہ محفل اختتام کو پہنچی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اب اس وقت مزار کی زیارت کے لیے یہاں پر آئے تھے، تو بس مومنین سے یہی گزارش ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ سالانہ جلسوں میں، سالانہ مجالس میں ضرور آئیں، اور یہاں کی تعمیر کے اوپر اور یہاں کی ترقی کے لیے اور یہاں کے دیگر امور کی طرف بھی توجہ کریں۔ مزار انشاءاللہ جو لوگ بنوا رہے ہیں
ان کے ذرا سا کچھ امکانات اور کچھ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کنگال ہو گئے ہیں یا کمیٹی جو ہے وہ بالکل وہ ہو گئی ہے کہ بنوا نہیں سکتی، نہیں بنوا سکتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ کافی چندہ دیتے ہیں اور کافی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ تمام پروگرام ابھی تک ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ مومنین کے تعاون سے، اور جو لوگوں نے خاص کر جنہوں نے وعدہ کیا جن مومنین نے، اور وہ لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ تعمیر مکمل کریں گے۔ فروری میں انشاءاللہ جو ہے وہ کام کی شروع ہونے کی انشاءاللہ امید ہے جیسا کہ کہا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جلد سے جلد یہ روضہ ایک عالی شان روضہ تعمیر ہوگا کہ جس کو جو ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اس لیے کہ علماء کو یاد رکھنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے جو ہے وہ اپنے خطاب میں کہا فرمایا تھا العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علماء کو قتل کر دینے سے علماء قتل نہیں ہوتے، اور علماء اسی لیے جو ہے وہ شاعر نے صحیح کہا تھا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ تو میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ مزار شہید ثالث کی تعمیر میں، ترقی میں، اور یہاں زیارات میں آنے میں جو ہے وہ ملت کے تعاون کریں گے، مزار کی کمیٹی سے تعاون کریں گے، اور قاضی اللہ شستری کی زیارات سے شرفیاب ہوں گے کہ جنہوں نے ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ عظیم قربانی دی تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔